آج ہم آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب کے گھر۔ مرتضیٰ وہاب کی سیاست کا آغاز کیسے ہوا، وکالت سے سیاست کی طرف کیسے آئے، ان کا لائف سٹائل کیا ہے اور ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے۔ میری پہلی تنخواہ تھی 5,000 روپے۔ جب میں لے کے گھر آیا بڑا رویا اپنی والدہ کے سامنے۔ وکالت ہی وجہ بنی میری سیاست میں آنے کی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی جلدی سیاست میں آؤں گا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ آج ہم آئے ہیں کراچی ڈیفنس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب کے گھر۔ دو ہزار 15 میں سیاست کا آغاز کیا، کیسے آغاز کیا؟ والدہ سیاست میں تھیں، آپ وکالت سے سیاست کی طرف کیسے آ گئے؟ حادثاتی طور پر کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی کم عمری میں یا اتنی جلدی سیاست میں آؤں گا، لیکن سیاسی گھر کا بچہ ہوں، سیاست کو اپنے خون میں دیکھا ہے، گھر میں ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ تو 2015 میں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ جی آپ پارٹی میں کام کریں واپس، اور سندھ حکومت میں ہم آپ کو وزیر اعلیٰ سندھ کا مشیر بناتے ہیں قانون کے حوالے سے۔ تو اس طرح ایک حادثاتی طور پر ایک اپرچونٹی مل رہی کام کرنے کی، اور بس وہ 2015 سے جو سفر سٹارٹ ہوا ہے آج 2021 میں بھی جاری و ساری ہے۔ بیرسٹر بنے، پھر سینیٹر بنے، معاون خصوصی بنے، اب ایڈمنسٹریٹر کراچی بن گئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کامیابی کی طرف گامزن ہیں؟ سیاست میں اتنی جلدی یہ مقام حاصل کیا، کیا خوبی کیا آپ کے اندر؟ ماں کی دعا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور وجہ ہو نہیں سکتی ان تمام چیزوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہیز بین ویری کائنڈ، اور میرے خیال میں جو والدین کے اچھے کام تھے، والدین کی جو خدمات تھیں سیاسی اعتبار سے، صحافتی اعتبار سے، ان کا ایک نتیجہ ہے کہ مجھے اتنی آسانی سے یا اتنی جلدی یہ تمام چیزیں ملی ہیں۔ اور میں جینونلی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم بحیثیت پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہے، اس ملک میں بہتری آنے کی ضرورت ہے، تو جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، اس کو اپنی ڈرائنگ روم کی سیاست سے باہر نکل کے یہ جو جینون پبلک پالیٹکس ہے اس میں آنا پڑے گا۔ جب تک ہم عملی اعتبار سے سیاسی میدان میں قدم نہیں رکھیں گے، میں سمجھتا ہوں ملک میں حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو بحیثیت پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی، آپ کا جو بھی سیاسی سوچ ہو، ہم کو اس بات پہ آپ کنونس ہونا چاہیے کہ ایجنٹ آف چینج جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس ہوگا، وہ سیاسی پروسیس ہوگا، وہ سوشل سیکٹر کے ذریعے، کسی این جی او کے ذریعے بیٹھ کے ہم چھوٹے لیول پر تو کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم بڑے لیول پر اپنے پورے ضلع میں، اپنے شہر میں، اپنے صوبے، اپنے ملک میں بہتری کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سیاسی سفر بہت ضروری ہے۔ آپ کی والدہ فوزیہ وہاب پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما تھیں اور فرنٹ فٹ پہ کھیلتی تھیں ہمیشہ، کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ اس طرح سے سیاست میں آئیں گے؟ میرے خیال میں سوچا تو تھا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ چونکہ سیاسی گھر کا بچہ ہوں، سیاست کو بڑے قریب سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو سیاست فیسینیٹ ضرور کرتی تھی، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنی جلدی سیاست میں آ جاؤں گا اور اتنی جلدی اللہ تعالیٰ مختلف منزلوں کو طے کرائے گا۔ لیکن ہاں، یہ چیز بڑی کلیئر تھی کہ سیاست ایک ہمارے لیے اٹریکٹیو پوائنٹ تھا، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں کنونسڈ ہوں کہ اگر ہمیں اپنے آنے والے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر پاکستان چاہیے، ایک پروگریسو بیلنس پاکستان چاہیے، ایک ایسا پاکستان جس کے اندر ہر شہری کے جو حقوق ہیں وہ محفوظ ہوں، تو بجائے اس کے میں ایکسپیکٹ کروں کہ فرخ سارا کام کرے گا، تھوڑا سا کام مجھے خود بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس دن یہ ہر شہری یہ سوچ لے کہ ہم سب کو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے، تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ وکالت کا آغاز کیا تو معمولی سا کام تھا، اور پھر نام بھی بن گیا اور پھر مقام بھی بن گیا۔ کہ آج بھی آپ کا
یہ وکالت والا کام تو اب نہیں کرتے. اب وکالت کیا حالات ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ اگر سیاست نہ کرتے تو وکالت میں اس سے بھی آگے جاتے؟ میں نے جی وکالت 2008 میں سٹارٹ کی تھی. میری پہلی تنخواہ تھی 5,000 روپے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ جو 5,000 روپے کا چیک تو نہیں تھا, کیش ملا تھا ایک لفافے میں. تو جب میں لے کے گھر آیا بڑا رویا اپنی والدہ کے سامنے کہ میں نے اتنی محنت کی, پڑھائی لکھائی کی اور یہ تو بڑا ان ریوارڈنگ پروفیشن ہے. بٹ والدہ نے کہا نہیں, آپ کام کریں, اچھی نیت کے ساتھ کام کریں, اللہ تعالیٰ خود راستے بنائے گا. پھر آہستہ آہستہ وہ 5,000 روپے بڑھنے شروع ہوئے اور الحمدللہ اپنا دفتر اسٹیبلش کیا. ایک چھوٹی سی جگہ پہ پہلے اسٹیبلش کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی, دفتر بڑھتے گئے, اسٹاف بڑھتا گیا, ٹیم بڑھتی گئی. ایک اچھی پریکٹس ہے. میں نے پڑھایا بھی ہے. میں ایس ایم لاء کالج میں اور زیبس میں کمپنی لاء میں نے تقریباً 5 سال پڑھایا ہے. تو بنیادی جو دال روٹی ہے وہ وکالت کے ذریعے ہم نے حاصل کی. وکالت ہی میں سمجھتا ہوں وجہ بنی میری سیاست میں آنے کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک تاثر ہے عام کہ شاید یہ کرپشن بہت زیادہ کرتے ہیں اور اربوں کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کی والدہ ایک لمبے عرصے تک سیاست میں رہیں, خود آپ کی پوسٹ پہ ہیں اس وقت, تو کتنے اربوں کے ساتھ بنائے؟ اس پہ میں کیا کہوں, اپنی والدہ کی تعریف میں خود کروں مناسب نہیں ہوگا. میری والدہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ انسان کی عزت جو ہے وہ اس کی غیر موجودگی میں دیکھی جاتی ہے. اور میں فخریہ کہتا ہوں کہ میری والدہ نے بڑے لیول پہ پالیٹکس کی, قومی سطح کی پالیٹکس کی. کبھی کوئی اس طرح کا الزام کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑا. لوگ آج بھی ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں اور میں فخریہ کہتا ہوں کہ میری آج بھی پہچان میری والدہ ہیں. 2018 میں موجودہ گورنر سندھ عمران اسماعیل کے مقابل الیکشن لڑا لیکن جیت نہ پائے. اب تو آپ ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی ہیں, لوگوں سے ملتے بھی ہیں اور ایک الیکشن لڑنے کا تجربہ بھی ہو گیا. کیا دوبارہ الیکشن لڑیں گے؟ سینیٹر بھی رہ چکے ہیں. میں کارکن ہوں جی پاکستان پیپلز پارٹی کا, بلاول صاحب کا. جو پارٹی کا حکم ہوگا اس کو فالو کریں گے. اگر پارٹی سمجھتی ہے کہ مجھے الیکشن لڑنا ہے تو میں بالکل الیکشن لڑوں گا. اگر پارٹی سمجھتی ہے کہ مجھے کوئی اور ذمہ داری دینا چاہتی ہے وہ اور ذمہ داری نبھاؤں گا. لیکن جو کام کروں گا وہ نیک نیتی کے ساتھ کروں گا, اس نیت کے ساتھ کروں گا کہ جو پارٹی کی ایتھوس ہے, جو پارٹی کا فلسفہ ہے, اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکے. اور انشاءاللہ حد الامکان کوشش ہوگی کہ ایک پروگریسو پراسپرس پاکستان جس کا خواب بھٹو صاحب نے دیکھا تھا, محترمہ بینظیر بھٹو نے دیکھا, اور جس کی جد و جہد آج بلاول صاحب کر رہے ہیں, اس پروسیس کا میں حصہ رہا ہوں. آپ کی عمر کیا ہے اور آپ کی شادی کب ہوئی؟ میری عمر اس وقت 37 سال ہے. شادی میری 2012 میں ہوئی, اپریل کے مہینے میں. مرتضیٰ وہاب صاحب, آپ کی زندگی کا سب سے دکھی دن کون سا تھا؟ میرے خیال میں والدہ کی ڈیتھ 17 جون 2012 اس کہہ لیں, یا والد صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی. والد صاحب بہت جلدی چلے گئے تھے, تو والدہ ہمارے لیے, والد والدہ دونوں تھیں, تو کبھی تصور نہیں کیا تھا وہ اتنی جلدی چلے جائیں گی, اس طریقے سے جائیں گی. ایڈمنسٹریٹر کراچی کے طور پہ آپ نے کوئی ایسے کام کیے ہیں کہ جو آپ عوام کو دکھا سکیں اور بعد میں اسی شہر میں الیکشن بھی لڑ سکیں؟ کام ایڈمنسٹریٹر کا اتنا لمبا چونکہ ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا تو کوئی سبسٹینشیل لینڈ مارک چینج تو آپ نہیں کر سکتے, بٹ آپ چیزوں کو صحیح ڈائریکشن میں لے جا سکتے ہیں. اور بہت سارے اس طرح کے ریفارمز ہم نے KMC میں کرنے کی کوشش کی ہیں. کراچی والوں کو ان کی اربن سپیسز واپس ڈیولپ کرنے کا, تاکہ وہ اپنی کھلی فضا میں جا کے انجوائے کر سکے, ان کو ڈیولپ کرنے کا ایک پروسیس سٹارٹ کیا. اور ایک بڑا ڈفرینٹ کام جو کہ کسی زمانے میں جب میں چھوٹا تھا تو ایک ڈرائیو ان سنیما ہوتا تھا کراچی شہر کے اندر, اور لوگ جاتے تھے اپنے خاندان کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, اور وہ جا کے کھلی فضا میں موویز دیکھتے تھے. وہ بدقسمتی کے ساتھ بند ہو گیا. تو اب کووڈ کے دن تھے, چیزوں کے اوپر ریسٹرکشن تھی, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ KMC اس طرح کا کام کرے. تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. ایک ہم نے سن سیٹ سنیما کے نام سے ایک فیسلٹی اسٹیبلش کی ہے یہاں کراچی شہر میں, اور لوگ آتے ہیں, فیملیز آتی ہیں, انجوائے کرتے ہیں, ایک بڑا خوبصورت سما ہوتا ہے. تو میں نہیں کہوں گا, آپ کو دکھاتا ہوں, آپ کا کیمرہ دکھائے گا لوگوں کو.
एडवाइजर टू सीएम एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब खुद ही अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, अकेले गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। ये सिर्फ हमें दिखा रहे हैं कि आप ज़िंदगी भी इसी तरह गुजारते हैं। यूजुअली शाम को मैं अकेले ही निकलता हूँ और ड्राइवर की छुट्टी हो जाती है, ड्राइवर की अपनी फैमिली है, मेरी अपनी फैमिली है, तो ख़ुद चलाते हैं गाड़ी। बट दिन में अगर कोई सियासी मसरूफियत है, कोई काम है, तो उसके अंदर स्टाफ साथ होता है, और लेकिन जैसे हैं वैसे हैं, बनावट नहीं है। ये जंगल में मंगल, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? सनसेट सिनेमा है, ये क्या कॉन्सेप्ट है और आपका अपना आइडिया है और किस तरह से इस तरफ आए? ये फ़र्रुख जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि माजी में जो चीज़ें शहर में थी वो बंद कर दी गई। हमने उन चीज़ों को खोलने का एक प्रोसेस स्टार्ट किया। जो पब्लिक स्पेसेस थी जो कि शहरियों के लिए बंद थी, उनको एक बार फिर खोल रहे हैं। तो हमने फिर केएमसी ने वापस ये काम स्टार्ट किया कि एक ओपन जगह थी, पार्किंग स्पेस थी, तो यहाँ कोई 150 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। बड़ी स्क्रीन हमने लगा दी है और लोग आते हैं और फैमिलीज़ आती हैं, लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना शाना खाते हैं, मूवी एंजॉय करते हैं। तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसी के बराबर में हमने एक बड़ा खूबसूरत जंगल भी बनाया है। हमने प्लांटेशन की है तकरीबन कोई 20 एकड़ ज़मीन के ऊपर। तो एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। 1000 रुपये एंट्री है पर गाड़ी। तो लोग आते हैं घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, और खूब एंजॉय करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, मूवीज़ को एंजॉय करते हैं। सियासत की कोई ऐसी बात जो आपको बहुत बुरी लगती हो, अगर आपको कहा जाए कि यार ये बात जिसकी वजह से मुझे सियासत बहुत बुरी लगती है? आई थिंक कभी कभार बेजा तनकीद जो होती है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो होती है, मैं समझता हूँ वो गलत है। कुछ चीज़ों पे हम समझते हैं कि आपको नीचा दिखाने से का फ़ायदा है। मैं समझता हूँ कभी कभार जब आप उन ओहदों की बेहुरमती करते हैं, उसका नुकसान फिर इन द लॉन्ग रन आपको भी होता है और पूरी कौम को होता है। जिसकी बेहतरीन मिसाल धरना है। जब इमरान खान साहब ने बिल फाड़े थे, जलाए थे, और इमरान खान साहब ने कहा था टैक्स नहीं पे करना पाकिस्तानी हो, तो आज वही इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बन गए तो कहते हैं यार लोग टैक्स नहीं पे करते, लोग बिल नहीं पे करते। तो कहते हैं ना दुनिया गोल है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि सियासत में लोगों को ये सोचना चाहिए कि कभी कभार कोई पेटी इंटरेस्ट के चक्कर में आप लॉन्ग टर्म कोई नुकसान पहुंचा देते हैं। अभी आपको भी लगता है कि आपके कुछ बयानात ऐसे होते हैं कि बड़े सख्त होते हैं और आपको बाद में एहसास हुआ होगा यार ये मैंने क्या बातें कर दी? होता है कभी कभार, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कभी ऐसी बात ना करूँ जिसका नुकसान पाकिस्तान को हो। बिलावल भुट्टो साहब की वो खूबियाँ जो कौम को नज़र नहीं आ रही, जो और लोगों को नहीं पता, और आप कह रहे हैं कि यार ये खूबियाँ दो जला लोगों की नज़रों से, वो क्या है? मैं समझता हूँ वो लोगों को नज़र आती हैं, लेकिन मैंने ख़ुद जो उनको ज़ाती तौर पर देखा कि एक बहुत ही बहादुर आदमी है, वो जेन्युइनली बहादुर आदमी है। और दूसरा गरीब दोस्त आदमी है, जो गरीब के लिए जेन्युइन मोहब्बत जो है ना, मुझे उनके अंदर नज़र आती है। और इसके अंदर कोई दिखावा नहीं है, जेन्युइनली उनके अंदर चीज़ नज़र आती है। और मैं समझता हूँ ये दो बड़े एसेंशियल चीज़ें हैं कि अगर लीडर बहादुर हो, जुर्रत वाला हो, और गरीब से, आवाम से प्यार करने वाला हो, ये बड़ी आइडियल कॉम्बिनेशन है। मुर्तज़ा वहाब साहब की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? सबसे बड़ी ख्वाहिश एक ऐसा पाकिस्तान देखना जहाँ पर जो गरीब के हालात हैं ना, वो ये वाले हालात ना हो। मैं आपको बताऊं फ़र्रुख, कल हमने यहीं सनसेट सिनेमा पे एक स्पेशल शो ऑर्गेनाइज़ किया सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए। क्योंकि अमीर का बच्चा तो ये चीज़ें कर सकता है, सिनेमा जा सकता है, गरीब आदमी का बच्चा नहीं जा सकता। तो हमने उन स्कूल के बच्चों को यहाँ पर बुलाया और कोई 600-700 बच्चे बच्चियाँ थे यहाँ पे, और उनके चेहरे पे जो स्पार्कल था जब वो मूवी देख रहे थे ना, जो खुशी थी जब उन्होंने पॉपकॉर्न यहाँ पर खाए, मतलब वो एक दिल को छुआ। मैं बच्चों को देख रहा था, उनके जूते प्रॉपरली पॉलिश नहीं थे, किसी ने मोज़े पहने थे, किसी ने नहीं पहने थे, और तकलीफ़ हुई। वो पाकिस्तान मज़ा तब आएगा कि ऐसा पाकिस्तान हो जहाँ शहरियों के पास ये यकसा हुकूक हो। एक ऐसा पाकिस्तान हो जहाँ पर इस लेवल की गुर्बत ना हो, तब मज़ा आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया।